بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تڑپ یہ عشق کی قسط نمبر 3۔ ترحان تم یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو، وفا نے ایک سائیڈ پر خاموش بیٹھے ترحان سے کہا۔ وہ اٹھ کر وفا کے پاس آ گیا۔ بچوں یہ ترحان ہے، آج سے یہ ہمارے ساتھ پڑھے گا، چلو سب ویلکم کرو، وفا نے اپنے 4 عدد اسٹوڈنٹ سے کہا۔ ویلکم ترحان، سب نے ایک ساتھ کہا۔ ترحان نے زبردستی مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ ترحان یہ لائبہ ہے، 7 کلاس میں ہے، یہ اس کا بھائی ہے ولید، ابھی یہ 4 میں ہے، اور یہ مہک ہے، یہ لائبہ کی کلاس فیلو ہے، اور یہ ہیں عثمان، یہ بھی تمہاری طرح 9th کلاس میں ہیں۔ وفا نے باری باری سب کا تعارف کروایا۔ ترحان نے بس ایک نظر سب پر ڈالی۔ عثمان اور ترحان، میں نے سوچا ہے تم دونوں کو الگ سے ٹائم دوں اور ان بچوں کو الگ پڑھایا کروں۔ خیر میں 1-2 دن میں ٹائم ڈیسائیڈ کر کے بتا دوں گی تم دونوں کو۔ فی الحال یہ بتاؤ ترحان، تمہارا فیورٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟ ترحان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، ترحان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہیں؟ یہ کون سا سبجیکٹ ہے؟ ہم نے تو نہیں پڑھا۔ کیوں عثمان، تم نے ایسا کوئی سبجیکٹ پڑھا ہے جس کا نام کوئی بھی نہیں ہو؟ وفا نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے ترحان کو چھیڑا۔ سب بچے کی کر کے ہنسنے لگے، مگر ترحان اور سنجیدہ ہو گیا۔ ارے ہنس دو، دیکھو سب ہنس رہے ہیں۔ اچھا خیر، مذاق کر رہی تھی، چلو اپنی بکس نکالو اور بتاؤ کتنی تیاری کی ہے؟ وفا نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ترحان منہ بنا کر اپنا بیگ کھولنے لگا۔ بیٹا، ترحان کی ماما نے تو کچھ زیادہ ہی فیس دے دی، 5000 کے 2 نوٹ دیے ہیں، خالدہ نے وفا سے کہا۔ ماما میں بھی یہی سوچ رہی تھی، 10,000 زیادہ ہیں، اس سے اچھا میں بتا ہی دیتی کوئی فیس۔ خیر وہ فیس تو لازمی دیں گی، مگر میں انہیں کہوں گی 5000 ہی بہت ہیں، میں تو بس اپنے شوق کے لیے پڑھاتی ہوں۔ وفا نے اپنی یونیورسٹی کا رجسٹر کھولتے ہوئے کہا۔ صحیح ہے، تم جا کر واپس دے آنا 5000۔ جی ماما، دے آؤں گی۔ وفا اپنا اسائنمنٹ بنانے لگی۔ ویسے کیسا بچہ ہے ترحان، پڑھ لے گا یہاں؟ خالدہ نے سلاد بناتے ہوئے پوچھا۔ ہے تو تھوڑا سڑیل سا، مطلب جواب نہیں دیتا، بہت کم بولتا ہے جب موڈ ہو، مگر بدتمیز نہیں ہے، مجھے امید ہے پڑھ لے گا۔ آپ کو تو پتہ ہے میں پڑھائی بھی ایسے کرواتی ہوں کہ بچے انجوائے کریں، ورنہ پڑھائی بور کرنے لگتی ہے، جب ہی تو بچے بھاگے آتے ہیں میرے پاس۔ وفا نے مسرور سے انداز میں کہا۔ صحیح کہتی ہو، ہمارے یہاں مار مار کے پڑھاتے ہیں بچوں کو، پھر بھی وہ بیچارے نہیں پڑھ پاتے۔ خالدہ نے کہا۔ وہی تو ماما، جو کام پیار محبت سے ہو سکتا ہے وہ مار سے نہیں۔ اب میری دوست بھی پڑھاتی ہے ٹیوشن، 4 گھنٹے بٹھا کے رکھتی ہے بچوں کو، مگر انہیں کچھ یاد نہیں ہوتا، اس کے خود کے سر میں درد ہو جاتا ہے، اور میں تو بس جتنا بچہ آرام سے پڑھتا ہے پڑھاتی ہوں، خود بھی انجوائے کرتی ہوں۔ وفا نے اسائنمنٹ بناتے ہوئے کہا۔ چلو چل پڑے گا یہ بچہ بھی، کھانا تیار ہے، اب پہلے کھانا کھا لو پھر یہ سب کر لینا۔ خالدہ سلاد کاٹ کر فارغ ہو گئی۔ جی ماما، بس 5 منٹ دیں، آپ کھانا لگائیں، میں یوں آئی، وفا نے چٹکی بجا کر کہا، اور جلدی جلدی اپنا کام کرنے لگی۔ ہاں بھائی، کیسا رہا آج کا دن میرے شہزادے کا؟ احان نے کھانے کی میز پر بیٹھتے ساتھ ہی ترحان سے پوچھا۔ بس ٹھیک ہی تھا، ترحان نے پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے کہا۔ ہمارے صاحبزادے کوئی زیادہ خوش نہیں لگ رہے اپنی نئی ٹیوشن سے، صدیقی صاحب نے لقمہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے بابا، آپ کو تو پتہ ہے اس کا یہ خوش ہوتا ہی کب ہے، احان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پڑھانے سے زیادہ تو وہ باتیں کرتی ہیں، ترحان نے منہ بنا کر کہا۔ ارے تو وہی تو سیکھنے کے لیے بھیجا ہے تمہیں،
باتیں کرنا سیکھو یار، آہان نے پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں باتوں کا، ترحان نے ناراض لہجے میں کہا۔ بھئی اب میں فیس دے چکی ہوں، تمہیں یہ مہینہ تو پورا کرنا ہوگا۔ سبین نے ترحان کو ٹوکا۔ دیکھوں گا، ترحان نے کندھے اچکا کر کہا اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اگلے دن ترحان خود سے وقت پر ٹیوشن پہنچ گیا۔ ہاں بھائی ترحان، کیا حال ہے؟ وفا نے کتاب بند کرتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک، ترحان نے مختصر جواب دیا۔ گڈ، چلو آج ہم کیمسٹری سے اسٹارٹ کریں گے۔ عثمان آپ بھی آ جاؤ، ساتھ تمہارا بھی ریوائز ہو جائے گا۔ وفا نے عثمان کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ عثمان اپنا بیگ اٹھائے ترحان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وفا نے ترحان کے ہاتھ سے بک لی اور انہیں پڑھانے لگی۔ چلو بھائی لائبہ اور ولید، تم دونوں چھٹی کرو۔ وفا نے کاپی بند کر کے لائبہ کو دیتے ہوئے کہا۔ مس آج کھیلنا نہیں ہے کیا؟ ولید نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں یار، آج مجھے ترحان کے ساتھ اس کے گھر جانا ہے، کل کھیلیں گے پکا۔ وفا نے ولید کے بال چھیڑتے ہوئے کہا۔ اوکے مس، میں نے اپنا ہوم ورک بھی جلدی کر لیا تھا۔ ولید نے مایوسی سے کہا۔ تم گڈ بوائے ہو نا، اس لیے سب کام اچھا کرتے ہو۔ اچھا اداس مت ہو، کل پکا کھیلیں گے، ٹھیک ہے؟ وفا نے پیار سے کہا۔ اوکے مس، ولید نے سر ہلا کر کہا اور اپنی کتابیں بیگ میں ڈالنے لگا۔ عثمان تم یہ باقی کے نیومیریکلز گھر سے کر کے آنا، میں آج ترحان کے ساتھ جا رہی ہوں اس کے گھر۔ وفا نے عثمان کو دیکھ کر کہا۔ مگر آپ میرے ساتھ کیوں جا رہی ہیں؟ ترحان نے چونک کر پوچھا۔ بس کچھ بات کرنی ہے تمہاری مما سے۔ اچھا چلو اب اپنا بیگ پیک کر لو تم بھی۔ وفا نے ترحان کو اس کا رجسٹر دیتے ہوئے کہا۔ وہ منہ بنا کر بیگ پیک کرنے لگا۔ باقی بچے بھی اپنا بیگ پیک کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ حافظ مس، سب نے ایک ساتھ کہا۔ اللہ حافظ بائے۔ وفا نے بال سیٹ کرتے ہوئے سر پر دوپٹہ لیا۔ ترحان بیگ کندھے پر لٹکائے کھڑا ہو گیا۔ ماما میں ذرا ترحان کے گھر پر جا رہی ہوں، وہی جو آپ نے کہا تھا فیس کا ڈسکس کرنے۔ وفا نے لاؤنج میں آ کر خالدہ سے کہا اور ہاتھ میں پکڑے پیسے دکھائے۔ اچھا چلو جلدی آ جانا۔ مگر خالدہ نے ہاں میں سر ہلا کر کہا۔ جی ماما، بس ابھی آئی، چلو ترحان۔ وفا نے سنجیدہ سے کھڑے ترحان کو کہا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ترحان جب جا رہے ہو تو اللہ حافظ بھی کہتے ہیں۔ وفا نے اسے ٹوکا۔ کیسے کہوں، آپ تو میرے ساتھ ہی جا رہی ہیں؟ ترحان نے پوچھا۔ ماما بھی تو ہیں نا، انہیں کہہ سکتے ہو، وفا نے نرمی سے سمجھایا۔ اوہ کل سے کہہ دوں گا، ترحان نے شرمندہ ہو کر کہا۔ اٹس اوکے۔ وہ دونوں آگے پیچھے گھر سے باہر نکلے۔ ارے بچو تم لوگ کرکٹ کھیل رہے ہو، مجھے بھی ایک بال کروانے دو۔ وفا گلی میں کھیلتے بچوں کے پاس آئی۔ ترحان نے اسے کوس سے دیکھا۔ آپ کو آتی ہے بال کروانا؟ بچے نے بال اچھالتے ہوئے پوچھا۔ اور نہیں تو کیا، میں تم لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں کھیل سکتا، ایسی بال کرواتی ہوں، وفا نے اترا کر کہا۔ ترحان نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ اچھا چلیں دیکھتے ہیں، مجھے دیں بیٹ، میں ایسی شاٹ ماروں گا کہ بس۔ ایک بچے کے دوسرے بچے کے ساتھ سے بیٹ لیا۔ وفا نے بال لی اور دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بڑے اسٹائل سے ہاتھ گھما کر بال کروائی۔ جس کے ہاتھ میں بیٹ تھا اس نے فوراً بیٹ گھمایا، مگر یہ کیا، بیٹ تو حالیہ ہوا میں گھوم گیا، کیونکہ بال تو بالکل دوسری سمت میں چلی گئی تھی۔ فیلڈنگ کرتے ہوئے چوکس بچے ایک دم ہنسنے لگے۔ ترحان بھی مسکرانے لگا۔ یہ کیا پرانی سی بال رکھی ہے، کوئی اچھی بال لے لو۔ وفا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے ترحان کے پاس آئی، جو سر جھکائے اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ پرانی اور سستی والی بال ہے ان کے پاس، تو ایسا ہی ہوگا نا، ورنہ میں بہت اچھی بالیں کرواتی ہوں۔ وفا نے شرمندگی سے بچنے کے لیے کندھے اچکا کر رہا۔ ترحان کا ہنسی چھپانے کے چکر میں چہرہ لال ہو چکا تھا۔ وفا نے ترحان کو دیکھ کر کہا اور وہ واقعی ہنس دیا۔ ارے وہ تمہارے دانت تو بہت پیارے ہیں، پھر ہنستے کیوں نہیں پاگل؟ وفا نے ترحان کے سر پر ہلکا سا تھپڑ لگاتے ہوئے کہا۔ ترحان نے چونک کر اسے دیکھا، جو اب دوپٹے سے نکلنے والی لٹوں کو چہرے سے ہٹا رہی تھی۔ دیکھنے سے ہی وہ بہت شرارتی سی لگتی تھی۔ ایسا کیا دیکھ رہے ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں، اچھے لگتے ہو، ہنستے ہوئے۔ وفا نے اسے اپنی طرف دیکھتا پایا تو ہنستے ہوئے کہا۔ ترحان نے اپنی نگاہ اس پر سے ہٹائی۔ وہ دونوں گھر کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ترحان نے اپنی
جیب سے دروازے کی چابی نکال لی اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وفا بھی اس کے پیچھے اندر چلی گئی۔ میرا بیٹا آ گیا؟ سبین نے ترحان کو اندر آتے دیکھا تو محبت سے کہا۔ السلام علیکم آنٹی، وفا نے اونچی آواز میں سلام کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ وعلیکم السلام۔ ارے وفا، بیٹی بھی آئی ہے، آگے آؤ، پیچھے کیوں کھڑی ہو؟ سبین نے پیار سے کہا۔ جی آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وفا آگے بڑھ کر گلے ملنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ الحمدللہ آنٹی، میں ٹھیک ہوں، وفا نے مسکرا کر کہا۔ ارے لگتا ہے ترحان نے زیادہ تنگ کر دیا، کہیں اسے نکال تو نہیں دیا تم نے؟ سبین نے ہنستے ہوئے کہا۔ ترحان نے ماتھے پر بل ڈال کر سبین کو دیکھا اور منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ ارے بالکل بھی نہیں آنٹی، اور ویسے بھی میں تنگ نہیں آتی کسی سے۔ آپ اب ترحان کی ٹینشن نہ لیں، یہ اب روز آئے گا اور پڑھے گا بھی۔ وفا نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا چلو، شکر ہے، تم بیٹھو نا پلیز۔ سبین نے اسے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ ترحان کے سامنے بیٹھ گئی، جب کہ سبین وفا کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ ایکچولی آنٹی، میں نے آپ سے کہا تھا میں فیس کے لیے نہیں پڑھاتی، جس شوق میں پڑھاتی ہوں، مگر آپ نے فیس دے دی۔ وفا نے ہاتھ میں پکڑے پیسے سبین کی طرف کیے۔ ارے میری بچی، اگر تم نے فیس نہیں لی تو رہنے دو اسے پڑھانے کو۔ سبین نے دائیں بائیں گردن ہلا کر کہا۔ آنٹی، نہ آپ کی نہ میری، آپ کی فیس میں نے قبول کر لی ہے، مگر آپ نے زیادہ دے دی تھی، بس یہ 5000 واپس لیں۔ وفا نے زبردستی وہ پیسے سبین کے ہاتھ میں دیے، جب کہ ترحان وفا کو غور سے دیکھنے لگا۔ بیٹا، میں نے اس لیے زیادہ دیے کہ تمہیں محنت بھی زیادہ کرنی ہے، امتحانات میں وقت ہی کتنا رہ گیا ہے، سبین نے اسے پیار سے سمجھایا۔ آنٹی آپ فکر ہی نہ کریں، اس کی میں ساری تیاری کروا دوں گی، وفا نے چٹکی بجا کر کہا۔ کیوں ترحان؟ وفا نے ترحان کو مخاطب کیا۔ ہاں، پتہ نہیں، میں اپنے روم میں جا رہا ہوں ماما، ترحان نے چونک کر جواب دیا اور بیگ اٹھائے اپنے روم میں چلا گیا۔ اچھا چلو، جیسے تمہاری مرضی، ویسے یہ بہت موڈی ہے، تمہیں زیادہ محنت کرنی ہوگی، سبین نے وفا کے ہاتھ سے پیسے لیتے ہوئے کہا۔ ہے تو موڈی، مگر خیر ہے، ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا آنٹی، میں چلتی ہوں، مجھے یونیورسٹی کا کام بھی کرنا ہے۔ وفا اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ ارے ایسے کیسے، چائے تو پی کر جاؤ، سبین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ آنٹی پھر کبھی انشاءاللہ، میں تو بس آج ہی بات کرنے آئی تھی، مگر پھر آؤں گی آپ کے پاس، سلی سے چائے بھی پیوں گی، وفا نے مسکرا کر کہا۔ اچھا پھر انتظار رہے گا تمہارا، اور ہاں اپنی مما کو بھی ساتھ لانا، سبین نے کہا۔ جی ضرور آنٹی، اوکے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وفا نے جلدی سے ہاتھ ملایا اور باہر کی طرف چلی گئی۔ اوچ! آپ پھر سے؟ وفا باہر نکلتی آن کے ساتھ ٹکرائی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کھا جانے والے نظروں سے آہان کو دیکھنے لگی۔ اوف، آپ صرف دروازوں پر ہی ملاقات کرتی ہیں، آہان نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ آپ ہر بار میرے راستے میں آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آپ کو، وفا نے منہ بنا کر کہا۔ میں کہاں آتا ہوں راستے میں، یہ تو قدرت ہی ہے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کے راستے میں لے آتی ہے، آہان نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اچھا پلیز جگہ دیں، مجھے جانا ہے، وفا نے تیکھے لہجے میں کہا۔ مطلب ہم سے صرف دروازوں پر ہی ملاقات ہوگی، اندر آئیے نا پلیز، آہان کا دل کیا وفا سے مزید باتیں کرے۔ شکریہ، راستے میں ٹکرانے والوں سے دروازوں میں ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور اب جگہ دیں مجھے، وفا نے سختی سے کہا۔ اوکے اوکے، جائیے میڈم، آپ تو ٹیچر ہیں میرے بھائی کی، آپ کا حکم کیسے ٹال سکتا ہوں، آہان نے ادب سے سر جھکا کر کہا اور سائڈ پر ہو گیا۔ وفا نے آہان کا جھکا سر دیکھا تو اسے ہنسی آئی، مگر وہ اپنی ہنسی چھپاتی وہاں سے چلی گئی۔ کیا بنا آہان، تمہاری جاب کا؟ وہ لوگ تمہیں کنفرم کر رہے ہیں یا پھر سے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں؟ ٹی وی دیکھتے ہوئے صدیقی صاحب نے آہان سے پوچھا۔ پتہ نہیں بابا، اس مہینے کے آخر میں پتہ چلے گا، امید تو ہے کہ کنفرم کر دیں گے، ہم 3 ٹرینی ہیں، کسی ایک کو ہی رکھنا ہے انہوں نے، آپ کو تو پتہ ہے، حساس ادارہ، گورنمنٹ کا بہت چن کر رکھتے ہیں وہ لوگ، آہان نے تفصیل بتائی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ ہے ایک بار پکے ہو جاؤ تو سکون ہے، صدیقی صاحب نے اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ جی بابا، بس دعا کریں۔ ماما، یہ ترحان کہاں ہے؟ آہان نے کمرے سے باہر آتی ہوئی سبین سے پوچھا۔ اپنے روم میں ہے، اور کہاں ہونا ہے جناب نے، سبین نے بتایا۔ او اچھا، میں اسے دیکھتا ہوں۔ آہان وہاں سے اٹھ کر ترحان کے روم کی طرف گیا
زیادہ دیر ترحان کو نہ دیکھے تو اسے بے چینی ہوتی تھی۔ ترحان اپنا رجسٹر نکال کر آج کے کروائے گئے نیومیریکل دیکھنے لگا۔ اسے ایک دم وفاق کا بال کروانا یاد آ گیا۔ وہ سوچتے ہی اس کے لب خود بخود مسکرانے لگے۔ ارے یہ کیا، میرا بھائی اکیلے میں مسکرا رہا ہے؟ کیا سورج مشرق سے نکلا ہے یا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ احان نے بھرپور حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ ترحان اسے دیکھ کر سنجیدہ ہو گیا۔ کیا بات ہے میرا شہزادہ، آج اکیلے میں مسکرا رہا تھا، خیر ہے سب؟ احان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بس ایویں بھیا، ایک بات یاد آ گئی، ترحان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہمیں بھی بتاؤ یار، ایسی کون سی عظیم بات ہے جو ہمارے انتہائی سڑے ہوئے بھائی کے منہ پر مسکراہٹ لے آئی؟ احان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں بھیا، بس جہاں آپ پڑھنے بیچتے ہیں انہی کی بات پر ہنسی آ رہی تھی۔ ترحان کا موڈ اچھا تھا جب ہی وہ احان سے باتیں کرنے لگا۔ ہاں ویسے تو صرف انٹرٹین ہوتے ہو گے یار، بتاؤ تو کیا بات ہے؟ احان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ آج وہ میرے ساتھ آ رہی تھیں گھر، گلی میں علی لوگ کرکٹ کھیل رہے تھے، ان سے بال لے کر بہت لمبی لمبی پھینک رہی تھیں کہ تم لوگوں میں سے کوئی میری بال نہیں کھیل سکتا، مگر جب بال کروائی تو وہ بیٹس مین تک کبھی نہ ہی پہنچی، اور پھر اپنی شرمندگی بچانے کے لیے سارا قصور بال کا نکال دیا۔ ترحان نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ یار ویسے ماننا پڑے گا تمہاری ٹیچر ہے بہت کیوٹ، احان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ترحان نے چونک کر احان کو دیکھا۔ کچھ تھا احان کی آنکھوں میں، کوئی ایسا رنگ جو آج سے پہلے ترحان نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا، مگر ترحان شاید ابھی اتنا سمجھدار نہیں تھا کہ اپنے بھائی کی آنکھوں میں موجود اس جذبے کو سمجھ پاتا۔